نہ جائے گی. اور جس نے کچھ جانور بکریاں اونٹنیاں خرید رکھی ہیں تاکہ وہ حاملہ ہو جائے گابن ہو جائے، پھر ان کو زیادہ قیمت پہ بیچوں گا، لیکن ابھی اس نے ان کو فروخت نہیں کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے. اب یہ تینوں کام جائز ہیں، کوئی بھی کام ناجائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام اس کو فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کا خیال دھیان پیچھے لگا رہے گا، اس کا دھیان پیچھے لگا رہے گا، اس سے جماعت کی قوت کمزور ہو جائے گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ وقت لگایا جائے، کسی اور چیز میں نہ لگا جائے. اور وہ تمام وہ شکلیں جن سے آدمی کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے ان کو یہی چھوڑ کے جائے آدمی. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے بھائی اختر صاحب، واپسی کی بات میں ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے دیکھو چلے میں 4 مہینے میں اگر گھر ٹیلی فون کیا ہے تو بھائی 4 مہینے پھر سے شروع کر لو، چلہ پھر سے شروع کر لو. اس کی وجہ بتاتے تھے، کہتے دیکھو جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہیں نا جی، سمجھاتے تھے اس بات کو، سمجھانے کے لیے اس بات کو کہا کہ اس میں نماز کی نیت کرتے ہیں نا 4 رکعت کی، بیچ میں ایک آدمی بیوی سے باتیں شروع کر دے، بیچ میں اخبار پڑھنی شروع کر دے، تو کیا کہیں گے بھائی 4 رکعت دوبارہ پڑھو، ایسے کہیں گے نا جی. تو کوشش کریں کہ بھائی ہم یکسوئی کے ساتھ ہمارا وقت لگے، یکسوئی کے ساتھ ہمارا وقت لگے. انشاءاللہ جتنا توجہ دھیان سے یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اتنا آگے بڑھیں گے، اتنا ترقی کریں گے. تو خیال فرمائیں گے نا جی اس کا. تو اب ہمیں یہاں سے انشاءاللہ جماعتوں کی شکل میں جانا ہے. جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، میں کہ 3 چیزوں کو لازم، جماعت کو، مسجد کو اور عامت الناس، عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. مسجد کو لازم پکڑ لو، جماعت کو لازم پکڑ لو. تو جماعت میں اللہ کی مدد، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ایک ساتھی ہمارا ذمہ دار، جہاں سے ہماری جماعت بن گئی تو ہم تشکیل والوں نے ہماری تشکیل کر دی، رخ ہمارے لیے کچھ مشورے کے ساتھ طے ہو گیا. صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا کہ جہاں کی تشکیل ہو جاتی وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے مجھے مشرق میں کیوں بھیج رہے ہو، مغرب کی طرف کیوں نہیں بھیجتے، یہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. اے عمر ہم تیرے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جدھر چاہے ہمیں بھیجتے، جہاں چاہے پھینک دے، ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں. اور بعض اوقات تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کبھی کبھار تو بتا بھی دیتے تھے فلاں جگہ جانا ہے تو بھوک کا سفر، اچھا کون کون اس کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، بتا بھی دیا. اور کبھی بتاتے بھی نہیں تھے اور کچھ وجوہات تھی اس کی. تو جو جماعت کا ذمہ دار بناتے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کے قریب جماعتیں آپ نے اللہ کے راستے میں روانہ کی ہیں. کچھ جماعتوں میں آپ 25 یا 27 جماعتوں میں آپ خود بھی تشریف لے گئے اور باقی جماعتوں میں صحابہ کرام کو بھیجا. تعداد تھوڑی بھی تھی، زیادہ تعداد میں بھی تھے. تو کوئی تھوڑے وقت کے لیے گئے، کوئی زیادہ وقت کے لیے گئے، مختلف اوقات کے لیے. اوسطاً تقریباً 4-5 مہینے صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں گزرتے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر مشرق کی طرف کے حالات معلوم کر رہے ہیں، اچھا بھی فلاں بستی کا، فلاں علاقے کا کیا حال ہے، اور جماعت کی تشکیل کر دی. ان سے کہا اچھا بھی مشرق کی طرف چلے جاؤ، حالات بھی وہاں کے پوچھے، ادھر کو بھیج دیا ان کو. اور امیر جو جماعت کا جو ذمہ دار ہے اس کو ایک پرچی لکھ کے دے دی اور اس میں کہا کہ یہ 2 یا 3 منزل پہ جا کے اس پرچی کو کھول لینا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہاں پر جانا ہے. اب 1 منزل، پھر 2 منزل، پھر 3 منزل پہنچے، وہاں جا کے جب چٹ کھول کے دیکھی تو اس پہ تو وہ مغرب کی طرف کا رخ تھا، ادھر کو بھیج دیا. یعنی ایسی تربیت آپ نے فرمائی تھی کہ جہاں کی تشکیل ہو، جدھر جانے کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے اس کے لیے تیار ہوتے تھے، کام کو سامنے رکھتے تھے. تو پہنچنا تو ہم نے بھی وہی ہے، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں نا جی، اس پہ انشاءاللہ یعنی یقین کریں کہ یہ تشکیل والوں کا قلم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسمانوں سے فیصلہ ہوتا ہے. جہاں ہمارے مقدر کی روزی ہے وہاں سے یہ روک نہیں سکتے، اور جہاں ہمارے مقدر کا رزق نہیں ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے. تو جہاں ہماری تشکیل ہو جائے، جس کے ساتھ جوڑ دیں، جس کو ذمہ دار بنا دیں، ہم اس کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے ہم اب ہماری جماعتیں یہاں سے بن گئی. تو جس علاقے کی ہماری تشکیل ہوئی ہے، جو ہمیں پرچہ مل گیا، رخ ہمیں دیا گیا،
اس کے کچھ حالات یہیں سے ہم معلوم کر لیں، وہاں والوں کا مزاج کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ یہاں سے دو رخ دیے جاتے ہیں، ایک راستے کا رخ ہوتا ہے، ایک جو ہے آگے لمبی تشکیل کا رخ دیا جاتا ہے. بعض جماعتوں کو ایک ہی رخ ان کو دے دیا جاتا ہے، لمبی تشکیل ہو جاتی ہے ان کی. تو جہاں بھی ہماری تشکیل ہوئی ہے، جس علاقے کی طرف بھی ہمیں رخ ملا ہے، کچھ اس کے حالات ہم معلوم کر لیں، وہاں والوں کا مزاج کیا ہے، کس چیز کو دین سمجھتے ہیں، کس طرح سے ان کو قریب کیا جا سکتا ہے. ہر علاقے کی کچھ وہاں کی کچھ خوبیاں، وہاں کے کچھ رواج، کچھ ان کی روایتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ان کو دین کی طرف لانا آسان ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، اس میں مہمان نوازی ہے، سادگی ہے، پردہ ہے ان کے اندر. تو اب ان میں کام کرنا، اب ان کی صفات کو سراہتے ہوئے ان میں آدمی کام کر سکتا ہے. تو اب ہماری جماعت بن گئی، جماعت ایک اس میں ذمہ دار ہے. اچھا ہمارے ہاں امیر نہیں کہتے، ذمہ دار کہتے ہیں، اس کو ذمہ دار کہتے ہیں. تو مطلب اس سے وہی ذمہ دار ہے. لیکن ہمارے ہاں ذمہ دار سے ہونا کہ یہ یعنی جماعت کو جوڑ، جیسے نماز کے لیے نماز کا وقت آتا ہے نا جی، تو ایک ساتھی کو آگے اس کو امامت کے لیے اس کو کھڑا کر لیتے ہیں. نماز پڑھائی، نماز ختم ہوگی، امامت بھی ختم ہوگی. اسی طرح سے چلے کی جماعت بھی، چلے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا لیا، اور اس میں سروزے کی جماعت بنی، سروزے کے لیے کسی کو ذمہ دار بنا لیا، جماعت ختم، اس کے بعد ذمہ داری بھی ختم ہوگی. تو یہ کوئی یعنی ہماری یہ ساتھیوں سے ایک دوسرے کو یعنی اعمال پہ لانا، ایک دوسرے کا اس کا خیال کرنا، کسی ایک آدھ کو ذمہ دار بنا لیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ہفتے واری مشورہ کرتے ہیں علاقوں میں، اس کے لیے جمع ہوتے ہیں. اب جب جمع ہوتے ہیں اس میں کسی کو ذمہ دار بنا لیتے ہیں. تو اب جماعت کا ایک ذمہ دار ہے اور باقی اس کے ساتھ. جب یہاں سے چلیں گے ہم یہاں سے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ اعمال ہیں، ان کا اہتمام کریں. ایک تو بھائی تھوڑا سا آپس میں مذاکرہ کر لیا، اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کر لیا. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. سفر کرنے سے پہلے زاد راہ لے لیا کرو، اپنا ضرورت کا سامان لے لیا کرو. اور سامان اتنا رکھنا چاہیے جس کو اٹھا کے آدمی دوڑ سکے. تو معذور ہے تو الگ بات ہے، لیکن سامان اتنا اپنے پاس ہونا چاہیے کہ جس کو اٹھا کے آدمی دوڑ سکے. اتنا سامان، کم سے کم سامان پہ. دیکھو ہم دنیا میں مسافر ہیں، اور مسافر فی دنیا کا انا کا غریب. تو دنیا میں ایسے رہ جیسے راستہ چلتا مسافر. تو کیا خیال ہے مسافر جو ہے اپنے ساتھ کوئی صوفے کرسیاں لے کے چلے گا؟ کم سے کم سامان پہ. اسی طرح دنیا میں رہنا ہے، تھوڑے تھوڑے سامان سے گزارا کرنا. جو اللہ سے تھوڑی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس سے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں. تو کم سے کم سامان اس کو ساتھ رکھنا ہے. ایک جماعت اس نے 1.5 سال اس نے لگایا، پہلے 1.5 سال کی جماعتیں بھی چلتی تھی. 1.5 سال لگایا، اور 4 برتنوں کے ساتھ. کراچی والوں کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات. 4 برتنوں کے ساتھ انہوں نے 1.5 سال لگایا. ایک دیگچا، ایک وہ جو جگ یا بڑا پیالہ، اور ایک چولہا، اور ایک اس کے ساتھ چوتھا برتن تھا پرات، ایک پرات. یہ 4 برتنوں کے ساتھ انہوں نے دیگچے میں سالن بنا کے رکھ لیتے تھے، پرات میں آٹا گوندھ لیتے تھے، اور آٹا گوندھ کے اس آٹے کو نکال کے کپڑے پہ رکھ لیتے، کسی چادر پہ رکھ لیا، اور اس پرات کو الٹا کر کے چولہے پہ رکھ کے اس پہ توا بنا لیا، اس کی پسی طرف روٹیاں پکا لی. روٹیاں بنا کے دوسرے کپڑے میں رکھ لی، اور اس کے بعد پھر جب اسی پرات کو سیدھا کر کے سالن اس میں ڈالا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. 1.5 سال لگائے 4 برتنوں میں. ہمارے مولانا عائشہ صاحب کہا کرتے تھے ہماری جماعتیں تو باورچی خانہ ساتھ لے کے چلتی ہیں. تو کم سے کم سامان کے ساتھ چلتا. اور اب چلتے ہوئے یہاں سے جب اللہ کے راستے میں نکلیں تو بھائی یعنی جیسے اس کہنا کہ ہم اپنے بننے کے لیے نکلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے ہیں. اور یہ کام ایسا ہے جو کر کے سیکھا جاتا ہے. دیکھو کوئی بھی عملی کام ہو وہ آدمی کر کے سیکھتا ہے. یہ آٹا گوندنا آٹا گوندنے سے آئے گا، روٹی پکانا روٹی پکانے سے آئے گا، گاڑی چلانی گاڑی چلانے سے آئے گی، گاڑی چلانا چلانے سے آئے گا، تیرنا تیرنے سے آئے گا.
تو یہ عملی کام ہوتے ہیں، یہ کر کے سیکھے جاتے ہیں۔ جو آدمی کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں دعوت کیسے دینی ہے، گشت کیسے کرنا ہے، تو میں کیسے کروں، وہ نہیں سیکھے۔ جو کرے گا وہ سیکھے گا، جو کرے گا وہ سیکھے گا، اور سیکھنے والوں سے اونچ نیچ کمی بیشی ہوگی۔ جب تک دیکھو وہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا جس پہ وہ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، اس کے آگے اور پیچھے ایک سرخ رنگ سے ایک لکیر لگی ہوتی، ایل لکھا ہوتا ہے، لرنر، یہ سیکھنے والا ہے۔ عربوں میں ہاں تے لکھا جاتا ہے، تعلیم یعنی یہ متعلم ہے، طالب علم ہے، یہ تے لکھتے ہیں اس پر۔ تو یہ سیکھنے والا ہے۔ تو مطلب ہے کہ باقی ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں اس کا، اور وہ اگر اس سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو پولیس والے بھی کہتے ہیں بھائی یہ تو سیکھنے والا ہے، اس کا کوئی بات نہیں۔ تو ہم سیکھنے والے بن کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری کمی کوتاہی سے بھی درگزر کرتے رہیں گے۔ تو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن سیکھنے کا طریقہ کرنا اور سیکھنا، کرنا اور سیکھنا۔ ہمیں کرنا ہے اور کرتے ہوئے سیکھنا ہے ہم نے۔ تو ابھی میرے بزرگوں بھائیوں، جب یہاں سے چلیں تو کچھ سفر کے بھی آداب ہیں۔ دیکھیے ہر عمل کے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کچھ آداب ہوتے ہیں، ابھی اللہ کے راستے کا سفر ہے، جتنا ہم آداب کے ساتھ سفر کریں گے اتنا انشاءاللہ اس کا نورانیت بڑھے گی اور اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اب چلتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لینی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو اصل تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، جب بھی نکلے جس کام کے لیے بھی نکلے آدمی اس دعا کا اہتمام کرے۔ یہ عجیب دعا ہے، اس پہ اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ تیری حفاظت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ چھوٹی سی دعا ہے اس پہ، تو اب دعا پڑھ لی اس نے۔ اسی طرح اور بھی دعا ہے، دعائیں اللہ کے راستے میں نکلے، جب آدمی گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں۔ تو اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او ازلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ بڑی عجیب دعا ہے یہ بھی، یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ اب دعا اس نے پڑھ لی، پھر جب یہاں سے ہم چلے تو راستے میں ہم اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے میرے بزرگوں بھائیوں، جہاں تک ممکن ہو پیدل چلنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو پیدل چلیں، یہاں سے لے کے وہ اڈے تک جانا ہے تو بجائے سواری کا انتظام کرنے کے یہاں سے پیدل چل پڑے۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا بڑا مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ دیکھیں ایک آدمی کسی پہاڑ کے دامن سے گزرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہے، وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں پہ فخر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو وصیت فرمائی اور یہ کہا کہ دیکھو پیدل حج کیا کرو، پیدل حج کیا کرو۔ پیدل حج کرنے پہ اللہ پاک ہر قدم پہ حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پہ کسی نے پوچھا کہ حضرت حرم کی نیکی سے کیا مراد؟ فرمایا 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 کے برابر، کہ پیدل حج کرنے پہ کتنی ہو گئی؟ 700 لاکھ، یعنی 7 کروڑ نیکیاں اللہ پاک ہر قدم پہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے پہ پیدل چلنا، جو حج کے لیے جاتے ہیں نا، جو سواریوں پہ جاتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، یہ حج کے لیے سواری پہ سوار ہو کے آیا، اور جو پیدل جاتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔